السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جب ذی الحجہ کی 18 تاریخ آتی ہے تو ہمارے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی قربانیاں اور ان کا جو دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے جو ان کا اظہار تھا، قربانیاں تھیں، وہ ہمارے ذہنوں میں پھر جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت ہی اونچا مقام، امتیازی شان عطا فرمائی تھی۔ بعض خصوصی شانیں ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی جو کسی اور کے اندر وہ شان اور خصوصی امتیاز نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں آپ کی نکاح میں تھیں۔ پہلے آپ نے بیوی رقیہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا، پھر اس کے بعد ان کے وصال کے بعد آپ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے نکاح میں دیا۔ تو اس وجہ سے دو صاحبزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی نکاح میں ہونے کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ یہ اعزاز، یہ مقام اور یہ تمغہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا آپ کے تعلق سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے اور بیٹیاں ہوتے، 20 بیٹیاں اگر مجھے ہوتی تو ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں ان کو دے دیا کرتا۔ تو یہ مقام و مرتبہ اور یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام ہی سے آپ کا اسلام کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 5ویں نمبر پر اسلام کے آپ مسلمان 5ویں نمبر پر آپ اسلام قبول فرماتے ہیں، یعنی کہ 4 اشخاص کے اسلام لانے کے بعد 5ویں نمبر پر اگر کسی کی باری آتی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے۔ 5ویں آپ مسلمان، یہ اسلام کی تاریخ میں آپ سمجھے جاتے ہیں اور قرار دیے جاتے ہیں۔ اور چنانچہ اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب اسلام کی ابتدائی دور تھا تو اس وقت آپ کے خاندان والے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو تکالیف دینے لگے۔ خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چاچا جو بڑا نہایت ظالم تھا، اس نے آپ کو اس دین حنیف سے دور کرنے کے لیے اس نے لاکھ کوششیں کی، ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے لگا، لیکن آپ کے پائے استقلال میں کہیں ذرا برابر بھی جنبش نہیں آئی۔ آپ اپنے صبر کے دامن کو آپ تھامے رہے اور آپ مضبوطی کے ساتھ اس کے ظلم و ستم کو سہتے رہے۔ اس نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، محصور کر کے آپ کو وہاں پر بند کر کے اس کو ظلم و ستم کے پہاڑیں توڑنے لگا، لیکن وہ ظلم و ستم کرتے کرتے وہ خود تھک گیا، لیکن آپ کے صبر میں، آپ کے استقلال میں کوئی ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ بعد میں اس نے آپ کو اس کمرے سے رہا کر دیا، پھر اس کے بعد چنانچہ آپ اسلام کے ابتدائی دور سے آپ اسلام سے وابستہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے شروع ہی سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت آپ کو حاصل تھی۔ ہر مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہا کرتے تھے، حضر میں، سفر میں، جنگ میں، صلح میں، ہر مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور پھر روایتوں میں کیا آتا ہے کہ آپ کے اور ایک خصوصی شان اور خصوصی امتیاز آپ کا یہ تھا کہ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر شرم و حیا کو ایسا کمال درجے کا آپ کے اندر رکھا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت قدے میں آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی فوراً اپنے کپڑوں کو، اپنے چادر مبارک کو برابر کر کے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کیوں میں حضرت عثمان سے حیا اور شرم نہ کروں، جبکہ رحمان کے فرشتے، عرش کے فرشتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے شرم اور حیا کرتے ہیں۔
تو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رکھا تھا۔ آپ کا یہ مختلف آپ کے اندر خصوصی کمالات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عثمان غنی آپ کو بولا جاتا ہے۔ غنی کس سے کہتے ہیں؟ مالدار کو کہتے ہیں، دولت مند کو غنی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی دولت اور آپ کا مال یہ ایسا انوکھا معاملہ کا مال تھا آپ کے اندر کہ لوگ دولت حاصل کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی اعلی اولاد کے لیے، لیکن آپ کی دولت، آپ کا مال سب یہ تمام کا تمام اسلام کے لیے، دین کے لیے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آپ کا مال تھا۔ جتنا مال آتا آپ بہترین تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت سے جتنا فائدہ آتا ہزاروں روپے کا، وہ تمام کا تمام پیسہ آپ اللہ کی راہ میں یہ نچھاور کر دیتے تھے، اس کو نثار کر دیتے تھے۔ اور کوئی ایک اسلام کا وہ بڑے سے بڑا معاملہ کیوں نہ ہو، ہر معاملے میں آپ کی دولت اور آپ کا مال وہ وہاں پر کام آتا ہے۔ ہر مقام پر آپ کی دولت اسلام کو ترقی دلانے کے لیے مومد اور معاون مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جب پانی کی شدت سے کمی محسوس ہونے لگی، لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں رہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون کنواں کھودے گا تاکہ امت مسلمہ کے لیے پانی کے لیے آسانی ہو جائے، تو جس کا وہ بیر روما کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کنویں کو میں اپنی دولت، اپنے مال سے میں اس کنویں کو میں کھودوں گا، اور وہ کنویں کو آپ نے کھدوا کر اس کے اندر جب پانی نکلا تو اس کنویں کو آپ نے امت مسلمہ کے لیے وقف فرما دیا، اور وہی پانی تمام مدینہ منور کے لوگوں کے لیے وہ سیرابی کا باعث بن جاتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ مسجد نبوی میں جب تھوڑی سی تنگی ہونے لگی، اس کا وسعت کا معاملہ اور اس کی توسیع کا معاملہ جب آ گیا، اس کو ایکسٹینشن کرنے کے لیے جب وہ پرپوزل رکھا گیا، تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اطراف مسجد نبوی کے قریب میں کوئی زمین کو آپ نے جو تھی، تو وہ زمین کو آپ نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسجد نبوی کے توسیع میں آپ نے اس میں بھی حصہ لیا۔ تو مسجد نبوی میں آپ کے پیسوں کا حصہ، اور بیر روما میں آپ کا پیسوں کا، آپ کی دولت کا حصہ، دین کے ہر معاملے میں آپ نے وہ پیسہ کو اپنا یہ دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہر مقام پر وہ حصے دار اپنے مال کو بنایا اس کے اندر۔ تو یہ آپ کی دولت آپ کی، اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ لوگ کئی علماء فرماتے ہیں کہ تم اگر دولت مند بننا چاہتے ہو، غنی بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے صحیح ہے، لیکن کیسے دولت مند؟ تم اگر دولت مند غریب بننا چاہتے ہیں تو عثمان غنی کی طرح دولت مند بنو، کہ تاکہ تمہاری دولت اسلام کے لیے کام آ جائے، تمہاری دولت دین کے لیے کام آ جائے، تمہاری دولت اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے لیے کام آ جائے۔ اگر ایسے دولت مند تم اگر بننا چاہتے ہو تو یقیناً وہ دولت مندی تمہاری نقصان نہیں بلکہ آخرت میں تمہارے لیے فائدہ پہنچانے والی بنے گی۔ تو یہ اتنی مال و دولت اتنے کہ آپ بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی آپ کے اندر یہ ایسا عاجزی، ایسی انکساری آپ کے اندر پائی جاتی تھی، آپ کا وہ تواضع تھا آپ کے اندر کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ فیاض تھے، سخی تھے، سخاوت کا اور اس اونچے مقام پر آپ فائز تھے۔ لوگوں کو کثرت سے کھانا کھلانا، ان کے ضروریات پر کام آنا، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پکا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ لیکن آپ کی اپنی یہ غذا کیا ہوتی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ لیکن لوگوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے، اور آپ خود یہ روٹی اور سرکہ یا روٹی یا اس کے ساتھ زیتون کا تیل ملا کر آپ یہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ خود روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں، زیتون کا تیل کھا رہے ہیں، اور روٹی اور سرکہ کھا رہے ہیں، اور لوگوں کی ضیافت کر رہے ہیں، تو اعلیٰ قسم کے کھانوں سے ضیافت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کاج کیا کرتے تھے، نوکر چاکر ہے، غلام ہیں، باندیاں ہیں، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود آج ہمارے پاس دولت ہوتی ہے تو ہم اپنے آرام و آسائش کے لیے تمام اس دولت کو خرچ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے، پہلے اپنے آرام و آسائش کو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں دوسرے کاموں کے لیے ہم خرچ کرنے کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ جب آرام کا معاملہ آتا ہے، جب وہ آرام کرتے تھے، وہ سوتے تھے، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ فرش زمین پر، خاک زمین پر وہ آرام کر لیا کرتے تھے، نہ وہاں پر کوئی اعلیٰ قسم کا بستر ہوتا، نہ وہاں پر کوئی قسم کی چادر اور وہاں پر کوئی قسم کی قالین ہوتی، بلکہ فرش زمین پر آپ آرام کرتے تھے۔ جب آرام کر کے اٹھتے تو آپ کے جسم مبارک پر وہ مٹی اور اس کے کنکر آپ کے جسم مبارک سے پیوست ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی آپ کے اندر سادگی تھی، ایسے اندر آپ کے اندر عاجزی اور انکساری آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
السلام نے آپ کو اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح آپ سے کروا کر آپ کو یہ اعزاز بخشا تھا۔ اور چنانچہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ آپ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد جب خلافت کی باری آئی، آپ کو خلیفہ بنانے کا معاملہ آیا، تمام امت مسلمہ اس وقت کے لوگوں نے جمہوری اکثریت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ کو خلافت پر فائز کیا گیا، تو آپ اس خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور فائز ہونے کے بعد اور اس وقت کئی ایک فتوحات آپ کے ذریعے سے اسلام کو ملتی ہیں، کئی ایک ترقی کے کامیں دین کے لیے ان کے زمانے میں ہوا کرتے ہیں، اس کے اندر کئی ایک ترقیاتی کاموں میں آپ نے حصہ لیا، اور پھر ابتدائی دور آپ کا اچھا رہا، لیکن چند دنوں کے بعد خلافت میں بعض لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، بعض لوگ آپ کے مخالف بن گئے، بعض باغی اور بغاوت پر اتر آئے اس کے اندر، لیکن اہم کام آپ نے جو خلافت راشدہ میں اپنے خلافت کے زمانے میں کیا، وہ اہم کاموں میں سے ایک اہم کام یہ جمع قرآن کا ہے، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو اشاعت کر کے اس کو چھپوا کر پورے بلاد اسلامیہ پر اس کو پہنچا دینا، یہ اہم کام آپ نے کیا تھا۔ چونکہ آپ نے یہ دیکھا، آپ کے ساتھیوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی اپنی زبانوں میں، چونکہ قریش کے مختلف زبانیں تھے تو اپنی اپنی زبانوں میں کچھ اس کے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کچھ لہجے کی تبدیلی کے ساتھ وہ اس کی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے لہجے کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہوتی ہیں ام المومنین، ان کے پاس وہ ایک نسخہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا تھا، اس نسخے کو آپ نے منگوانے کے بعد کیا ہے، اس نسخے کو آپ نے اس کو طباعت اور اس کو اشاعت اور اس کو چھپوا دیا، اور چھپوا کر آپ نے کہا اس کے علاوہ جتنے بھی نسخے ہیں، جتنے طریقے سے قرآن کو وہ اپنے زبانوں میں جو پڑھا جا رہا ہے، وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ سب کو ختم کر دیا جائے، اسی نسخے کے اوپر یہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو آپ نے تمام بلاد اسلامیہ میں اس نسخوں کو چھپوا کر تمام بلاد اسلامیہ میں اس کو پھیلا دیا، اور چنانچہ وہ قرآن کریم کا جو نسخہ آج ہمارے ہاتھوں میں پایا جاتا ہے، وہ وہی نسخہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طبع اور شائع ہوا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، کہ حیا اور ایمان کے کامل بھی تھے اور اس کے ساتھ جامع قرآن بھی تھے، قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کو چھپوا کر تمام بلاد اسلامیہ میں یہ پہنچانے والے، آپ کا نام آپ کو جامع القرآن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور چنانچہ اور جب آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی عبادت کا، آپ کی ریاضت کا یہ معاملہ تھا، راتوں میں یہ سخت ترین عبادت کرتے تھے، اور 2 رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت، پورے مکمل قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ اتنے آپ کے اندر یہ گریہ وزاری تھی، اس کے اندر آپ کے اندر رقت قلبی آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ جب قبرستان کو جاتے تو آپ قبرستان پہ جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، کچی ہو جاتی تھی، بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگ یہ کہتے کہ عثمان، مختلف اور دوسرے مقامات دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، یہاں قبرستان میں آ کر اتنا کثرت سے روتے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ خبر یہ آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ منزل اگر آسانی سے گزر جائے تو تمام اس کے بعد کے منازل اور آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے۔ تو مجھے بھی خوف ہوتا ہے، اس خوف کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ رقت قلبی آپ کے اندر پائی جاتی تھی، اور پھر آپ کا عبادت، ریاضت، آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کا داد و دہیز کرنا، یہ سب کی تمام یہ کمالات آپ کے اندر پائے جاتے تھے۔ اور جب خلافت کا جب معاملہ ہوا، ابتدا میں تو آپ بہت ہی اطمینان کے ساتھ آپ نے خلافت کیا، لیکن جب باغیوں کا جب زیادہ زور ہونے لگا، اور پھر اس کے بعد بغاوت بہت ہی زور و شور سے ہونے لگی، ہر طرف سے یہ آپ لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ کو ایک مکان میں آپ کو محصور کر دیا گیا، ایک مکان میں آپ کو وہاں پر بند کر دیا گیا، اور وہ باغی اور بلوائی لوگ جو تھے، جو آپ کے مخالفین تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ یہ باہر نہ نکلنے پائے، اور اطراف سے اس گھر کا محاصرہ کر لیا، احاطہ کر لیا، اور وہاں سے کسی کو اندر جانے نہیں دیتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اندر سے باہر آنے نہیں دیتے تھے۔ اس طرح آپ کئی دنوں تک اندر رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کئی دن تک اندر رہے، نہ کھانے کی کوئی چیز وہاں پہنچ رہی ہے، پانی کے پینے کے لیے کوئی چیز وہاں پہنچ رہی ہے۔ تو آپ یہ ایسے ایام میں آپ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزہ کھولنے کے لیے کچھ کھانے کو اگر میسر نہ ہوتا تو
दो चार घुट पानी के पी लिए, फिर दूसरे दिन रोज़ा रख लिया करते थे। बाज़ वक़्त तो ऐसा हो गया कि होते होते 2-4 दिन के बाद कि पानी भी वहाँ घर का ख़त्म हो गया, तो आप रोज़ा उसी तरह बग़ैर पानी से खोले के रोज़े पे रोज़ा रहने लगे। और उसी हालत में आप थे कि आप अचानक क्या होता है, वो बागी, वो बलवाई, वो सरकशी में ये अपना ऊंचा सरकशी छाने वाले लोगों ने, आपसे बगावत करने वालों ने क्या किया कि पीछे के दरवाजे से आपके मकान पर आकर आपको हमला कर दिया, आपको शहीद करने की पूरी कोशिश करी और आकर आपको तलवार से, भालों से, नेज़ों से आप पर वार करने लगे। तो उस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कर रहे थे? रिवायत में आता है कि आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे। वो बागियों ने आकर जब आपके ऊपर ये तलवार और तीरों की बौछार कर दी तो आपके जिस्म मुबारक से खून निकलने लगा और खून का छींटा आकर कुरान करीम की आयत के ऊपर कुरान के आपके खून का छींटा गिरता है कि जो आयत को मुअर्रिखीन ने लिखा और कुतुब तारीख़ में इसका ज़िक्र हमको मिलता है कि फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, ये आयत के ऊपर ये आपका जिसमें मुबारक से खून निकल कर इस आयत के ऊपर पड़ा। क्या मतलब था उस आयत का? फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, के ए उस्मान, आपके लिए उन बागियों की तरफ से अल्लाह काफ़ी है, किफ़ायत करने वाला है। आप बदला अब उनका आप नहीं ले तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ताला उसको उनका बदला लेने वाला है, अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। चुनाचे आपकी ये शहादत के वाक़े से पहले आपके मानने वालों ने, आपके नौकर चाकर ग़ुलामों ने और आपके तरफदारी करने वालों ने कहा कि ये बागी लोग आपके साथ सख्ती कर रहे हैं, हम इनसे मुकाबला करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे, हम इनसे जंग करेंगे। तो आपने कहा कि नहीं, जंग की ज़रूरत नहीं, लड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि खून खराबा हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से किसी का नाहक खून बहने लगे, और अगर खून बह रहा है तो मैं उसको बर्दाश्त करूँगा, लेकिन उम्मती मुस्लिमा के और अशख़ास के खून को बहाना ये मेरे लिए गवारा नहीं है। ये कहकर आपने उन लोगों को रोक दिया था और फिर ये इस तरह आप लोगों ने आपको शहीद कर दिया। और फिर वो सुलह हुदैबिया का वाक़या कि आपके मक़ाम मर्तबे की तरफ अक्कासी करता है कि जिस वक़्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्रे के लिए जाने का इरादा फरमा रहे थे, कुफ़ार मक्का ने रोक दिया, तो उस मकाम पर आप रुक गए और फिर तजवीज़ हुई कि एक शख्स को भेजकर वहाँ पर कुफ़ार मक्का को ये समझाया जाए कि हम ये मक्के पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ हम इस वजह से आ रहे हैं ताकि हम उम्रा करें, तवाफ़ करके हम वापस हो जाना चाहते हैं। तो तजवीज़ में ये मंजूर किया गया कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ कुफ़ार मक्का की तरफ भेजा जाए। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ भेजा गया और वहाँ बातचीत करने के लिए। यहाँ पर एक ख़बर यहाँ फैल गई उनके वहाँ जाने के बाद कि हज़रत उस्मान को काफिरों ने, कुफ़ार मक्का ने शहीद कर दिया। तो उस वक़्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को, सहाबा किराम को सामने रखकर सहाबा किराम ने भी ये मुआहिदा किया, एग्रीमेंट किया कि हम जब तक के उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खून का बदला नहीं लेंगे, इस वहाँ से हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो उस मकाम पर ये जिसका जिक्र बैत रिज़वान या सुलह हुदैबिया जिसको कहा जाता है, कुरान में जिसका जिक्र आया है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन युबाय्युनका तहत शजरति के तहत, कि अल्लाह ताला राज़ी होगा उन लोगों से जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक पर जो लोगों ने बैत किया है और एग्रीमेंट किया है। तो वो एग्रीमेंट के वक़्त में, वो बैत के वक़्त में कि जब तमाम सहाबा हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक के नीचे अपने हाथ पर रखे हुए थे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक ऊपर था और सब लोग बैत कर रहे थे, हज़रत उस्मान मौजूद नहीं थे। तो अब देखिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मक़ाम और मर्तबे का अंदाज़ा लगाइए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि उस्मान यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा दस्ते मुबारक को वो तमाम सहाबा के हाथ पर कर कहा कि ये हाथ में जो रख रहा हूँ, एक हाथ तो तुम्हारे हाथ पर है ही, और एक हाथ रखकर फरमाया कि यह हाथ उस्मान का हाथ है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से मैं बैत कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ फरमाया। और फिर जब वहाँ पर और दूसरी ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी के ये आलम है और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का इसको मोहब्बत का आलम देखिए। जब वहाँ कुफ़ार मक्का के पास जब पहुँचते हैं, बातचीत जब हो जाती है और मुआहिदा हो जाता है, ठीक है आइंदा साल के लिए आपको उम्रे की इजाज़त दी जाएगी। तो जब
وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ فوراً معاہدہ کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ عثمان اب تم یہاں پر جب آ گئے ہو تو مکہ تمہارے سامنے موجود ہے، کعبۃ اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، اس کا طواف کر کے جاؤ، ہم تم کو اجازت دیتے ہیں طواف کرنے کی۔ تو جو اب سنیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طواف سے یہ دور رکھا گیا، ان کو اجازت نہیں دی گئی، تو ان کے بغیر میں طواف کروں یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے بغیر میں طواف کر سکوں۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ طواف ایسی دولت تھی، ایسی نعمت ہے کہ وہ انسان دوسری عبادتیں ہر مقام پر کر سکتا ہے، لیکن طواف کی عبادت کی وہ دولت صرف یہ کعبۃ اللہ ہی کے احاطے میں ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی دولت کو انہوں نے یہ رد کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، کیا کہہ کر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ جب نہیں ہیں تو مجھے اس طواف میں مزہ نہیں آئے گا، مجھے طواف میرے کو دل کو نہیں لگے گا، کیونکہ جس طواف سے میرے آقا کو روکا گیا ہے اس طواف کو مجھے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو آقا کے بغیر میں کہ طواف کیسے کروں؟ آپ نے وہ طواف کرنے کو آپ نے رد کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہ محبت، یہ جذبہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، حضور سے وابستگی تھی کہ آپ چاہتے تو طواف کر لیتے، وہ عبادت اور اتنا بڑا اجر و ثواب کو آپ نے کھو دیا، لیکن یہاں آپ نے محبت کا سبق دینا تھا، یہاں پر عشق و محبت کا سبق دینا تھا، حضور سے وابستگی کا سبق دینا تھا، اس وجہ سے آپ نے کیا کہا کہ میں طواف نہیں کروں گا، آئندہ سال جب حضور کے ساتھ آؤں گا جبھی میں طواف کروں گا۔ تو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ آیت آپ کے سامنے آپ تلاوت فرما رہے ہیں، وہ آیت کے اوپر وہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس کے بعد آپ کی شہادت کا معاملہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر آپ کو جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں آپ کی تدفین کی جاتی ہے۔ اور پھر روایت میں کیا آتا ہے کہ جب شہادت سے پہلے کہ لوگوں نے کہا آپ کے ہمدرد لوگوں نے آپ کے کہا کہ لوگ باغی آپ کو کثرت سے آپ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، آپ کے دشمن بن گئے ہیں، ایک کام کیجئے، یہ آپ یہاں سے شام کو چلے جائیے، کسی دوسرے مقام پر چلے جائیے۔ تو دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹوٹ وابستگی کو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ نے کیا فرمایا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں مدینے کو چھوڑنا میرے لیے گوارا نہیں ہے، دیار حبیب کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں گا، میری جان بھی چلے جائے گی، تو کم سے کم میرا جسم یہ دیار حبیب میں یہ پیوست ہوگا، میرے جسم کو دیار حبیب کی زمین ملے گی میرے لیے۔ اس وجہ سے آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا، آپ نے اس کو منظور نہیں کیا تھا، چنانچہ ویسا ہی ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کو جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔